پیارے بھائیوں اور دوستوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر سیلاب کا پانی کسی قبرستان میں داخل ہو جائے اور قبریں کھلنے لگیں تو کیا کیا جائے؟ کیا یہ شریعت میں جائز ہے کہ میت کو دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے یا پھر ایسا کرنا منع ہے؟ آج ہم آپ کے ساتھ وہ شرعی مسئلہ بیان کرنے جا رہے ہیں جو عام لوگ شاید جانتے بھی نہ ہوں۔ یہ مسئلہ اتنا نازک ہے کہ اگر صحیح علم نہ ہو تو انسان بڑی غلطی کر سکتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث اور فقہائے کرام اس بارے میں کیا فرماتے ہیں اور بزرگان دین کے اقوال ہمیں کیا سکھاتی ہیں۔ یقین جانیں یہ ویڈیو آپ کو ایسے قیمتی اور علمی نکتے سکھائے گی جنہیں سن کر آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور علم میں بھی اضافہ ہوگا، اس لیے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالی ہم سب پر اپنے کرم فرمائے اور ہم دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ آج کا موضوع نہایت اہم اور حساس ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بارشیں اور سیلاب جب آتی ہیں تو بستیاں اجڑ جاتی ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، کھیتیاں بہہ جاتی ہیں اور بعض اوقات قبریں بھی پانی میں ڈوب جاتی ہیں۔ ایسے میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قبر میں سیلاب کا پانی بھر جائے اور میت پانی میں ڈوب جائے تو کیا قبر کھول کر میت کو کسی اور جگہ منتقل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ آئیے اس مسئلے کو قرآن و حدیث، فقہائے کرام کے اقوال اور اہل سنت کے معتبر فتاویات کی روشنی میں سمجھتی ہیں۔ فقہائے کرام نے فرمایا کہ جب ایک مرتبہ میت کو قبر میں دفن کر دیا جائے تو بلا کسی شدید شرعی ضرورت کے قبر کو دوبارہ کھولنا ناجائز اور حرام ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے لا یجوز نبش القبر الا لعذر شرعی، یعنی قبر کھولنا جائز نہیں مگر کسی شرعی عذر کی صورت میں۔ رد المحتاط، امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں حرمت المؤمن میتن کحرمت ہی حیًا، کہ یعنی مومن کی حرمت مرنے کے بعد ہوئی بھی ویسی ہی ہوتی ہے جیسے زندگی میں ہوتی ہے۔ حاشیہ طحاوی علی میراث الفلاح۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے قبر کھولنا بلا ضرورت حرام ہے، خواہ میت گل سڑ گئی ہو یا ہڈیاں باقی ہو، کیونکہ یہ بے حرمتی ہے۔ فتاوی رضویہ۔ اب سوال یہ ہے کہ سیلاب یا بارش کی وجہ سے قبر میں پانی بھر جانے کو کیا شریعت میں ضرورت شمار کیا جائے گا؟ فقہائے کرام کا اس کا جواب یہ دیا ہے کہ صرف پانی بھر جانے کی وجہ سے قبر کھولنے کی اجازت نہیں، کیونکہ پانی آ کر ختم ہو جاتا ہے، مگر قبر کھولنے سے میت کی بے حرمتی ہوگی جو سخت گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسر عظم المیت کا کسر عظم الحی، یعنی مردہ کی ہڈیاں توڑنا ایسے ہی ہے جیسے زندہ کی ہڈیاں توڑنا۔ سنن ابن ماجہ۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء۔ سنن ابی داؤد۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء علیہ السلام کے اجساد یعنی جسم کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ فقہائے کرام نے ان احادیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ عام مومنین کی قبروں کی بھی حرمت ہے اور ان کے ساتھ بے ادبی والا کوئی عمل جائز نہیں۔ امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یحرم نبش القبر و نبش المیت الا اذا كان هناك ضرورت ملیحۃ، یعنی قبر کھودنا اور میت کو نکالنا حرام ہے سوائے اس کے کہ کوئی سخت ضرورت ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یجوز فتح القبر بعد دفن الا لضرورت قصوی، یعنی دفن کے بعد قبر کو کھولنا جائز نہیں مگر کسی نہایت بڑی مجبوری کی صورت میں۔ تاریخ میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں جیسے اندلس میں ایک بار شدید سیلاب آیا اور کئی قبریں متاثر ہوئی، لیکن وہاں کے علماء نے یہی فتویٰ دیا کہ قبریں دوبارہ نہ کھولی جائیں بلکہ انہیں اسی حال پر چھوڑ دیا جائے۔ اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ قبر کھولنا عام حالات میں ناجائز و حرام ہے۔ بارش یا سیلاب کی پانی کی وجہ سے قبر کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی واقعی شرعی ضرورت ہو، مثلا میت کو کفن کے بغیر دفن کر دیا گیا ہو یا قبلہ رخ نہ دفن کیا گیا ہو یا قبر ایسی جگہ ہو
جہاں میت جانوروں کے کھانے کا اندیشہ ہو، میت کے جانوروں کو کھانے کا اندیشہ ہو تو پھر اجازت دی جا سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، قبروں کی حرمت بڑی عظیم ہے۔ زندہ مسلمان کی عزت حرمت جس طرح ہے، ویسے ہی مردہ مسلمان کی بھی عزت حرمت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قبروں کا ادب کریں، ان پر شور شرابہ نہ کریں، اور سیلاب یا بارش کی صورت میں گھبراہٹ کی بجائے اللہ تعالیٰ سے بھروسہ رکھیں، اور وہی اپنے بندوں کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور دوسروں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مرحومین کی قبروں کو نور و رحمت سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ یہ بیان آپ تک پیش کیا گیا ہے چینل حنیف وائس کے ذریعے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں، تاکہ دین کی یہ بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی خدمت کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔